جناب گوہر علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، چارج ایکسپینڈیچر میں میں 2 اسپیکٹ کو کور کروں گا. آئین کا آرٹیکل 81 یہی کہتا ہے کہ چارج ایکسپینڈیچر کو ڈسکشن کی جا سکتی ہے اور اس میں سے ہم کٹ نہیں لگا سکتے. اور 82 میں جو لکھا ہوا ہے کہ کس چیز پہ کر سکتا ہے، میں الیکشن کمیشن اور جوڈیشری کا مختصر ذکر کروں گا. جناب اسپیکر، جہاں چارج ایکسپینڈیچر پہ ہم ان کو ویری نہیں کر سکتے، وہاں آئین کی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کی اسکروٹنی کی جائے اور اس کے پرفارمنس کو دیکھا جائے. جناب اسپیکر، ہر ڈیموکریسی کا جس کے بنیاد یہاں یہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دس از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. ایوان سب سے بالا تر ہے، اور ایوان واحد ایسا ادارہ ہے جو آئین کو ترمیم کرتا ہے اور عوام کو اس کو حقوق کا محافظ بناتا ہے. جناب اسپیکر، الیکشن کمیشن کو آپ نے جتنے مد میں جو کچھ دینا ہے، الیکشن کمیشن کو پہلے فعال تو بنا دے. لاسٹ ٹائم جب پہلا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا تھا 26ویں ترمیم میں، تو 26ویں ترمیم میں ڈرافٹ میں یہ تھا کہ جب ممبر اور کمیشن ختم ہو جائے تو میکسیمم ٹینیور ان کا 90 ڈیز ہوگا اور اس کے بعد چلے جائیں گے. جناب اسپیکر، جنوری 2025 میں اس کا ٹینیور ختم ہوا ہے، آج تک ان کا فعال نہیں ہو سکا. پرفارمنس میں جناب اسپیکر لوگوں کی کوشچن بجائے کہ الیکشن کمیشن بر وقت الیکشن نہیں کرا سکا، نہ صوبائی اسمبلیوں کا، نہ نیشنل اسمبلیوں کا، نہ سینٹ کا، اور نہ ہی لوکل گورنمنٹوں کا. جناب اسپیکر، جب ترمیم آئی کہ اس پیسوں کو نہیں روکا جائے گا، لیکن لا آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کنسٹیٹیوشن نے یہ کہا کہ آپ ویری نہ کریں، وہاں کنسٹیٹیوشن یہ کرتا ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں. وہ لیجسلیشن الیکشن لاز میں جب اپریل میں حکومت آئی ہے تو مئی میں انہوں نے لا چینج کر دیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین بیچ میں سے نکال دیا. آج اس لا کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. جناب اسپیکر، آپ نے جی بی میں بھی دیکھا، ایون گورنمنٹ کے اپنے الائے پیپلز پارٹی نے کہا کہ حکومت کے پاس صرف 3 سیٹیں ہیں، باقی ان کی ہے. اور ہمارا یہی کلیم ہے کہ آپ کے پاس بھی ہماری ہی سیٹیں گئی ہیں. جناب اسپیکر، کب تک عوام کا مینڈیٹ ایسا ہوگا؟ الیکشن بر وقت کرنا، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرنا، یہ کمیشن کی ذمہ داری ہے جو فیل ہو چکی ہے. امریکہ میں گزشتہ 250 سال تو الیکشن کبھی لیٹ نہیں ہوئے. جناب اسپیکر، جب لا ہوتا ہے تو دنیا اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. 2016 میں انڈیا میں یہ لا چینج ہو گیا کہ ہم بجٹ کو ہمیشہ 1 فروری کو پیش کریں گے. جناب اسپیکر، اس 2026 کا بجٹ جب انڈیا میں لوک سبھا میں پیش ہو رہا تھا تو اتوار کا دن تھا، وہ منڈے کو نہیں لے کے گئے. اتوار والے دن انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا اور اتوار والے دن سارے بینک اور سٹاک مارکیٹ کھلے رہے، کیونکہ لا پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن پہ نظر رکھنا اور اس کو اسکروٹنائز کرنا، لیکن وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لانا اور اس کو ٹرانسفارم کرنا ضروری ہے. ہندوستان میں 1990 سے وہیں ووٹ چل رہا ہے. 65 کروڑ عوام نے ووٹ دیا، 31 کروڑ وومن نے اس میں ووٹ ڈالا، 15 لاکھ جو جناب اسپیکر ان کے پولنگ سٹیشن تھے، 55 لاکھ ووٹنگ مشین استعمال ہوئی ہے، 542 سیٹوں کی ہوئی. جناب اسپیکر، کسی کو کوئی کمپلین آج نہیں ہے اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، میں یہ بھی کہوں گا عدالتوں کے ٹو دا ایکسٹینٹ آف جوڈیشری. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ میں آپ نے ججز بڑھا دیے، ایک نیا فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ آپ لے کے آئے، آپ نے 50 جج ہائی کورٹوں میں بڑھائے، 12 جج آپ سپریم کورٹ میں لے کے آئے، 6 جج تو آپ 9 جج کو آپ کمیشن میں لے کے آئے، الیکشن فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے آئے. آج خبر آئی ہے 10 اور ججز آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. جناب اسپیکر، آپ تعداد بڑھا رہے ہیں، لیکن اس ایوان پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے تو ہم ججز کی تعداد بنائیں گے اور ہم ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. وہ پینڈنسی جناب اسپیکر آج بڑھ گئی ہے. جناب اسپیکر، جب ہم نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ پینڈنسی کیسے ختم کریں گے تو لا منسٹر صاحب نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہم لا لے کے آئیں گے، ہم اس میں ایکسپیڈیشن ڈسپوزل کے لیے لا لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم پی پی سی میں اور سی آر پی سی میں چینجز لے کے آئے ہیں. آج جن چیزوں کا شکوہ شکایت کر رہے ہیں جنید صاحب اور باقی ممبران صاحب نے کہا نہ درست فرما رہے جناب اسپیکر، اس لا کے ہم انتظار میں ہیں جس میں سے آپ رائٹ ٹو لیولیہوڈ دیں گے، جس میں آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کریں گے. ایک بڑا بہترین امریکہ کا جرنلسٹ ہے، اس کا نام ہے اسکاٹ پیلی، 60 منٹس کے لیے کام کر رہا تھا.
परसों वो रिटायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में 3 लफ्ज बोले। उन्होंने कहा आप स्टूपिड है, आप स्टिफ है, और साथ कहा यू डोंट केयर अबाउट द कंट्री। स्कॉट पहली से जब उनको क्वेश्चन किया तो उसने कहा मैं माइंड नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को, उसने मुझे स्टूपिड कहा है। लेकिन वो बेहतरीन जर्नलिस्ट रो पड़ा, और वो रो पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ये कहा आई डोंट केयर अबाउट माई कंट्री। एंड द वर्ड्स उसने जो इस्तेमाल किए जनाब स्पीकर, में ईवान में इस्तेमाल करूंगा, उसके अल्फाज यही है। उसने कहा देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट जर्नलिज्म। ये बेहतरीन अल्फाज उसने बनाए जनाब स्पीकर। जर्नलिज्म अगर ना हो, मीडिया अगर ना हो, आपकी आवाज अवाम को ना आए, अवाम की दर्द हमारे तक ना पहुंचे, तो अदालतें क्या काम करेगी और इसकी लाइट में हम लेजिस्लेशन क्या करेंगे। जनाब स्पीकर, ये एक दूसरे के जाती मुफादात और नफरत ने इस ईवान को कमजोर कर दिया, अवाम को महरूम कर दिया। जनाब स्पीकर, लोगों के इदारों तो क्या, आईन पे और इस पार्लियामान पर से और हम पर से इत्मीनान उठता जा रहा है। वी कैन डू इट, और हम तब करेंगे जब कानून की बालादस्ती होगी, आजाद अदलिया होगी, आईन की सुप्रीमेसी होगी जनाब स्पीकर, और जर्नलिज्म बेहतर और सही रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म और मीडिया मजबूत होगा। जनाब स्पीकर, कट न लगाना अलग बात है, लेकिन उनको बताना लाजिम है कि किस मद में जो पैसे दे रहे हैं वो जाब तो परफॉर्म करो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वो अपना जाब करे। आपने कट तो क्या लगाना है, आपने पैसे बढ़ाने तो बढ़ा दे, लेकिन जिस काम के लिए पैसे दे रहे हैं उनसे वो पैसे जरूर उनका हिसाब मांगे। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ने जीबी में हमसे निशान लिया, यहाँ की जीबी में हमसे निशान लिया, आज़ाद कश्मीर में हमसे निशान लिया। ये आप निशान नहीं ले रहे, लोगों की उम्मीदें ले रहे हैं, और लोगों की उम्मीदें आप लेंगे तो इस ईवान को हमेशा के लिए कमजोर करेंगे। ये ना कर दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया।